اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی شاہکار تصنیف منطق الطیر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ منطق الطیر کے مصنف کا نام ابو حامد یا ابو طالب محمد بن ابی بکر ابراہیم بن موسیٰ بن عباس ہے، لیکن عوام الناس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلمی نام خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے ہی مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1145 عیسوی یا 1146 عیسوی میں ایران کے شہر نیشا پور میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی کا بڑا حصہ اکتساب علوم تہذیب نفس اور شیوخ کی خدمت میں گزارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صوفی منش انسان تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے ہی علم تصوف کا شغف رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی میں اپنے والد کے مرشد حضرت قطب الدین حیدر سے فیض پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے صوفیاء کی مجلس کو اختیار کرتے تھے، جس کے سبب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ و فکر مکمل صوفیانہ افکار میں ڈھل گئی تھی۔ تذکرہ دولت شاہ کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ حضرت مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ہی رہ کر سلوک کے مدارج کو طے کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عطار نام سے مشہور ہونے کی وجہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی پیشہ عطاری تھا۔ عطار کا لفظی معنی ادویات کا ماہر کا ہے، جو آپ کا پیشہ تھا۔ آپ نے طب کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی، دوا فروشی کے ساتھ طبابت بھی کرتے تھے۔ آپ کے حلقہ درویشی میں شامل ہونے کے بارے میں ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک روز اپنی دکان میں بیٹھے تھے کہ ایک درویش آیا اور کافی دیر تک ان کی دکان کے ساز و سامان اور آرائش و زیبائش کو دیکھتا رہا۔ آپ نے خفکی سے کہا کہ میاں تم کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، جاؤ اپنا رستہ لو۔ اس نے کہا تم اپنی فکر کرو، میرا جانا کیا مشکل ہے، لو میں چلا۔ یہ کہہ کر وہ درویش وہیں زمین پر گر گیا اور خالق حقیقی سے جا ملا۔ عطار رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر اسے ہلاتے رہے، لیکن جب اسے مردہ محسوس کیا تو اسی وقت دکان کو چھوڑ کر خلوت کو اختیار کرنے لگے۔ اس واقعے کا ان پر بہت گہرا اثر ہوا اور انہیں اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام زندگی گوشہ قناعت میں گزری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد، کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، دمشق، خوارزم تک کا سفر کیا اور صوفیاء کرام سے ملاقاتیں کی۔ تصوف میں ان کا جو بلند مقام ہے، اس کے متعلق مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عطار روح بود و سنائی دو چشم او، ماز پہ سنائی و عطار آمدیم۔ یعنی تصوف کو اگر انسان تصور کر لیا جائے تو عطار اس کی روح ہیں اور سنائی اس کی آنکھیں ہیں، اور ہم تو سنائی اور عطار کے بعد آئے ہیں۔ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی منطق الطیر سے متاثر ہو کر ہی اپنی مثنوی مولوی مانوی لکھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن میں شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور اسی وقت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی دانش مندی کو جانتے ہوئے اپنا رسالہ اسرار نامہ ان کو دیا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں: من آن ملائے روم ام کے از نطقم ولیکن در سخن گفتن غلام شیخ عطارم۔ یعنی میری شاعری میں مٹھاس ہی مٹھاس ہے، لیکن میری شاعری کا اصل منبع و مرجع شیخ فرید الدین عطار کی ذات ہے۔ شاعری کے میدان میں خود کو میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا غلام تصور کرتا ہوں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے نظم و نثر میں بہت سی تصنیفات چھوڑی ہیں: حکایات فرید الدین، تذکرہ اولیاء، اسرار نامہ، الہی نامہ، پن نامہ، شرح القلب، جواہر نامہ، مختار نامہ اور شاہ نامہ وغیرہ شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کل 140 کتابیں منسوب کی جاتی ہیں، لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصانیف عام طور پر مروج ہے اور جن کا ذکر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تصانیف میں کیا ہے، وہ 40 سے زیادہ نہیں ہیں۔ لیکن دو کتابیں ایسی ہیں جن سے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ شہرت ملی، اور وہ تذکرۃ الاولیاء اور منطق الطیر ہے۔ فارسی علم و ادب میں جس قدر کتابیں تصوف کے متعلق موجود ہیں، ان میں حکیم سنائی کا حدیقہ، مولانا رومی کی مثنوی مانوی اور خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ کی منطق الطیر کو تصوف کی بہترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔
منطق الطیر تمثیلی مثنوی ہے جس میں انہوں نے 4600 اشعار اور 45 مقالے پیش کیے ہیں۔ اس تمثیل میں علامتی انداز میں تصوف کے مراحل بیان کی گئی ہیں جس کو تفصیل سے اس سیریز میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ تذکرہ نگاروں نے اس طرح لکھا ہے کہ تاتاریوں کے عین ہنگامے میں ایک سپاہی نے شیخ کو گرفتار کیا۔ ایک راہگیر نے آگے بڑھ کر دیکھا اس مرد ضعیف کو قتل نہ کر دینا، 10,000 اشرفیہ نقد دیتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دوں۔ شیخ نے کہا خبردار، اتنے پر مجھے فروخت نہ کر دینا، میری اس سے کہیں زیادہ قیمت ہے۔ سپاہی خوش ہوا، اس سے بھی زیادہ دولت ہاتھ آئے گی۔ آگے ایک اور شخص ملا، اس نے کہا کہ میاں سپاہی اس بوڑھے کو مجھے دے ڈالو، میں ایک گٹا گھاس کا اس کے معاوضے میں دیتا ہوں۔ شیخ بولے ہاں دے ڈال کہ میری قیمت اس سے بھی کم ہے۔ سپاہی کے تن بدن میں یہ سن کر آگ لگ گئی کہ 10,000 اشرفیاں ملتی ہوئی ہاتھ سے گئیں۔ وہ اتنے غصے میں آیا کہ اس نے آپ کا سر تن سے جدا کر ڈالا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1221 میں شہید کر دیے گئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 75 یا 76 برس بتائی جاتی ہے۔ آپ کا مزار نیشا پور میں واقع ہے۔ آئیں اب ہم منطق الطیر کے خلاصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ منطق الطیر میں ابتدا میں 266 اشعار فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے حمد باری تعالیٰ پر پیش کیے ہیں۔ ان اشعار میں کمال خوبصورتی سے عبد کی جانب سے معبود حقیقی کی بارگاہ میں عز و انکساری پیش کی گئی ہے۔ مظاہر قدرت، قرآن مجید کی آیات کے حوالے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بہترین ادبی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ چند منتخب اشعار کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ نہ تو علم میں آ سکتا ہے، نہ تو ظاہر ہے، تو فائدہ اور نقصان کی حدود سے بالا تر ہے۔ نہ تو تجھے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ فرعون سے کوئی نقصان۔ کوئی چیز دنیا میں اس ذات سے زیادہ وسیع نہیں ہے۔ جو شخص بھی تیرے کوچے میں آیا، نصیبہ اس کا دوست ہو گیا، وہ تیرے میں محو ہو گیا اور اپنے آپ سے بیزار ہو گیا۔ میں نا امید نہیں ہوں بلکہ بے قرار ہوں، ممکن ہے وہ ہزاروں میں سے مجھے ہی منتخب کر لے۔ اے عطار، کب تک تو اپنی آرزوئیں اور حسرتیں بیان کرتا رہے گا جبکہ تو جانتا ہے کہ وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے۔ یہ چند منتخب اشعار ہیں۔ اس کے بعد فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی شان میں نعتیہ کلام پیش کیا ہے۔ ایک ایک شعر آقا علیہ السلام کے ادب و محبت میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 141 اشعار حمد باری تعالیٰ کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کیے۔ چند اشعار کا ترجمہ جو آپ نے آقا علیہ السلام کی شان میں لکھے پیش خدمت ہے۔ ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتا ہوں تو شرم کے مارے مجھے خون پسینے کی طرح آتا ہے۔ آپ دنیا بھر سے زیادہ فصیح تھے اور میں گونگا ہوں، پھر میں آپ کے حالات کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مجھ جیسے نالائق سے کیسے بیان ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے والا تو خود خدا ہے۔ یہ دنیا اپنے رتبے اور عزت کے باوجود تیری خاک ہے، سو جہانوں کی جان تیری پاک خاک کی گرد ہے۔ تمام نبی اس کے اوصاف دیکھ کر حیران و ششدر ہیں، بھید جانے والے تک حیران و سرگرداں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے کے طفیل آفتاب چمک رہا ہے اور آپ کے رونے کی وجہ سے بادلوں سے بارش ہوتی ہے۔ نعتیہ ہوتی ہے، دونوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی خاک ہے۔ نعتیہ کلام کے بعد خلفائے راشدین کی شان میں آپ نے کلام فرمایا ہے، جس میں حیرت انگیز نقطہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک کی شان میں 13 اشعار فرمائے ہیں۔ اس کے بعد 129 اشعار آپ نے فرمائے ہیں جن میں خلفائے راشدین کی خلافت کے برحق ہونے کا بیان فرمایا ہے اور صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھنے سے منع کیا ہے۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی محبت کو اختیار کرنے کا فرمایا ہے۔ تعصب کو چھوڑ کر اہل بیت اور صحابہ کی محبت کو جمع کرنے کا فرمایا ہے۔ ان تمام اشعار کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز فرمایا ہے اور اس کتاب کے آغاز میں آپ نے پھر پرندوں کا واقعہ پیش کیا ہے کہ کیسے پرندوں کو جمع کیا گیا اور کیسے 7 وادیوں کا سفر ہوتا ہے، جو انشاءاللہ ہم آنے والی اقساط میں تفصیل سے بیان کریں گے۔